سنیے گا جی، قولن تو فرمایا نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں بھائی، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا انہیں خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے کہا نا کہ بابا جی سارے نا مزیدار چیز کیڑی ہوندی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے۔ زمانہ یاد آتا ہے یار، آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے۔ اور بھائی کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں دوست، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدریں جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ مامے کا بیٹا ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے، وہاں قدریں سب بدل جاتی ہیں۔ کم لوگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے۔ اس فتنے کی زد میں کتنے لوگ آئے؟ اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں، کہاں سے شروع ہوا کہاں کھڑا ہوا یہ کم لوگوں کو پتا ہے، کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو خیر کبھی زمانہ تھا کوئی جانتے ہی نہیں تھا، گلی محلے میں رشتہ دار بھی، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہیں، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے۔ انسان آرزو نہیں کرتا کاش ماں باپ ہوتے؟ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست، یہ بڑا یاد آتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے اور ماں کی یاد آئی، اور میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیا ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا آج ہم بھی اسی طرح رخصت چاہیں گے۔ یقین جانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی
آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج مصلی پہ کھڑے ہیں اور ماں کی محبتیں یاد آئیں، اور میرے کریم آقا صحابہ سے خطاب کرتے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے دوست، اگر یہ آپ کے پاس دولت ہے تو اس دولت کی قدر کرو، ناراض ہیں تو راضی کر لو یار، آج منا لو کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا۔ زندگی سے راستہ مانگو گے زندگی راستہ نہیں دے گی ہمیں، بہت بڑی دولت ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں یار آپ کے کندھوں پہ مانا کہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، کام سے تھکے ہارے آتے ہو، ظاہر ہے نیند بھی لینی ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، جہاں بچوں کو 2-4 گھنٹے ٹائم دیا تو کیا یار ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ پاؤں دبایا کرو یار، گپ شپ لگایا کرو، انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی انہیں باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو یار، کبھی کبھی اپنے والد سے کہا کرو کہ ابا جی کو پرانا دوست اور پھر پرانے دوست سے ملانے لے جایا کرو۔ پہلے تو پرانے دوست کی بات سنو نا، بچھڑے ہوں کی کہانی سنو گے یار، ہمیں بھی کبھی کو پرانا دوست ملے نا، اب تو مصروف ہو گئے، لیکن کبھی کہیں کسی جگہ ملاقات ہو جائے تو کون سا فلسفہ بیان کرنا ہوتا، وہاں بیٹھ کے وہ ہم ماضی کے دریچوں میں اپنا بچپن اور بچپنے کی وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں، وہ محبت کی کہانیاں تلاش کرتے، یہی کہتے فلاں کہاں ہوتا ہے یار، وہ کہاں چلا گیا، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے والد سے بھی بیٹھ کے پوچھو یار ابا جی کو پرانا دوست، پہلے تو پرانے دوست کی باتیں اور پھر وہ وفا کی ساری کہانی اور پھر وہ بچھڑنے کے منظر اور پھر بیٹا ملانے لے جائے تو یار کتنا اچھا لگے گا۔ ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا کرو، پڑھے لکھے آپ ہو سکتے زیادہ لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کے قدموں میں رہو گے، یقین جانو زندگی کے گر سلیقے آپ کو سکھائیں گے۔ انہیں وقت دیا کرو یار، اولاد کو دھوکہ لگا، ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اور والدین کے ساتھ رابطہ اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو پھر والدین سے ہمارا رابطہ تقریباً جو ہم نے دیکھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آتی ہے تو اولاد سمجھتی ہے کہ اب ہماری صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم ہفتے بعد 500,000 ان کی خدمت کریں۔ کیا یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں؟ زندگی میں کیا انہوں نے پیسہ نہیں دیکھا؟ کیا پیسہ کمایا نہیں یار؟ کمایا ہے، کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے یار۔ والدین کو آپ کے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، آپ پردیس کے دھکے کھا رہے ہو نا، سارے کال کر کے کوئی کہے گا فون بھیج دو، کوئی کہے گا مجھے فلاں چیز بھیج دو، والدین سے بات ہوگی تو وہ مانگتے آپ سے کچھ، وہ یہی کہتے پتر دل اداس ہو گیا، پتر چکر لا جا۔ اور یار ماں باپ کو پیسے نہیں چاہیے، وہ آپ کے پیسوں کو بھوکے بھی نہیں ہیں۔ ماں باپ کی آرزو ہوتی کہ اب بچے ہمارے ساتھ وقت گزارے، پردیس کے دھکے ان کے لیے کھائے، فیکٹریوں میں 18 گھنٹے ان کے لیے ہم نے کام کیا، تو اولاد سمجھتی یہ 500,000 کے بھوکے ہوتے ہیں۔ نہیں چاہیے آپ کے پیسے یار، انہیں وقت دیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، گپ شپ لگایا کرو۔ یہ سردی آ گئی ان کے لیے تحائف لایا کرو یار، سردیوں کی اچھی چادر لاؤ، ابا جی کو اچھے کپڑے سلا کے دو، ماں کو سلا کے دو، خدمت کیا کرو یار، رب راضی ہوگا۔ ان کے جب ہاتھ اٹھ جائیں گے نا، ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے والدین راضی ہوتے ایک جملہ بولتے، مرنے تک نشہ نہیں اترتا، لیکن میں کہوں گا بھائی اپنے عمل اور رویے سے کہلوائیے گا۔ ہمارے بوڑھے راضی ہو کے کہتے جا پتر تینوں ستے خیرانے، یہ جملہ کہلایا کرو اپنے والدین سے، انہیں دکھ نہ دیا کرو یار، ان کی آنکھوں میں آنسو ہماری وجہ سے نہ آئے، ورنہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ رب ملے گا ان کی رضا میں، یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا اگر یہ ناراض ہوئے۔ میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا تو ایک نوجوان 18-20 سال عمر، سر پہ امامہ، سفید جامہ، بڑا خوبصورت سا بچہ، مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے بہت ساری دعائیں دی۔ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی دکھائی دیتے۔ مجھے اچھا لگا، میں نے بہت ساری دعائیں دی۔ میرے ساتھ اس کے محلے کا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے سرگوشی کی، مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیج کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا،
بڑی بڑی پگڑیاں مان لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بری بات، چرب زبان تھا، بحث شروع کر دی۔ وہ کہتا مجھے بھی میرے والد کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ خیر کوئی ایک دو بات جو دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی۔ میں نے کہا جا بیٹا معذرت کر کے۔ 20 منٹ بعد واپس آیا اور چھم چھم آنکھیں برس رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، ابا جی نے سینے سے لگا لیا ہے، آج سینے سے لگو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا۔ اور یار کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو، باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہو۔ یار آتا ہے کنڈا کھڑکاتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے، وہاں وفا کی ساری ریت نبھاتے ہو۔ بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کر رہے ہوتے، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیسے معاف کرے گا عرش کا رحمان ہمیں؟ پیسے بے شک تھوڑے دے لو یار، پیسوں کے بھوکے بھی نہیں ہے، ان کی آرزو ہوتی کہ اب بچے ہمارے ساتھ وقت گزارے۔ ایک گھر میں رہ کے ہم اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں، ہفتہ ہفتہ 6 ماہ بعد جب بچوں کی تو آپس میں والدین کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک گھر میں رہتے ہوئے 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی۔ میں کھاریاں کے پڑوس ایک جگہ حضرت حاضر ہوا، وسیم عباس نامی ایک نوجوان، اس کی والدہ کا سالانہ ختم پاک تھا، اور یہی گفتگو تھی۔ میں نے دوران گفتگو ایک بات سنائی، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے گیا، اور اس نوجوان سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، اس کی ایک بات نے نشہ دیا میری طبیعت میں۔ میں نے اس دوست کی بات جس آپ کو سنانے لگا وہاں بھی سنائی۔ وہ کہتا ہے میں اپنی والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، تو میں نے ماں جی سے پوچھا ماں جی کون سا پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا تب کیا پتر سارے ہی سونے نے؟ تو میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو۔ تو ماں کہتی بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر ساری لے جاتے ہیں۔ یہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ تو گن گن کے دیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ابا جی پچھلے ہفتے تو پیسے دیتے ہیں تو اڑے خرچے رہے کتنے گئے، یہ رویے ہم نے دیکھے۔ تو یہ بات میں نے وہاں سنائی، تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تھے آ جا۔ ویسے ہی کہہ دیا نا محبت سے۔ کیا بھائی جان یہاں گجر خان سے آنا تھا، یا سہاوا سے آنا تھا، یا دینا سے آنا تھا، یا چکوال سے آنا تھا؟ بھائی جان ہزاروں میل دور پردیس میں بیٹھا ہے رزق کمانے کے لیے، ماں نے محبت سے کہہ دیا پتر ساگ کھانے تھے آجا۔ وہ کہتا دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی 7 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا۔ اور محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی بستی میں رہ کے، ایک ہی محلے میں رہ کے، ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارے۔ ان کے ساتھ وقت گزارا کرو جوانوں، زندگی اگر خوبصورت چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیابی سرخروئی چاہیے، عزت چاہیے، تو پھر ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو، عرش کا رحمان راضی ہوگا۔ بہت ساری باتیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو باتیں سنی میں نے کہی، اللہ مجھے آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا